السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 18ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اسٹیشن چوک پر ویگن سٹینڈ سے پہلے ارسلان گروپ کے لوگ براہ راست گنڈا ٹیکس وصول کیا کرتے تھے اور ویگن مالکان ہر مہینے ایک لگی بندی رقم ان کے ہیڈ آفس میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے مقامی بدماشوں کی خدمات بھی حاصل کی کہ کسی طرح ان لونڈوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن ناکام رہے۔ اڈے کی حد تک تو مقامی بدماشوں نے فائرنگ کر انقلابی تنظیم کے جگہوں کو بھگا دیا تھا، لیکن ویگن کے روٹ بہرحال کالجوں کے سامنے سے گزرتے تھے اور کالجوں کے سامنے والی سڑکوں پر جب طلبہ نے 2-3 ویگنوں کو نقصان پہنچایا تو مالکان نے پھر ان سے صلح کر لی۔ اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس زمن میں نہ تو پولیس ان کی مدد کر سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ۔ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے اعلیٰ افسران سے رابطے کیے اور ان کے ناز نخرے اٹھائے تھے، لیکن ہڈیاں سر چڑھتے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جس روز انقلابی طلبہ تنظیم 2 حصوں میں منقسم ہوئی، ویگن مالکان کے لیے بلی کے بھاگوں چھنکا ٹوٹا۔ اس سے پہلے وہ نوید گروپ سے ہی زیادہ ڈیل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے اگلے ہی دن گجر گروپ سے ملاقات کی اور انہیں مقررہ سے آدھا رقم ماہوار وصول کرنے پر رضامند کر لیا۔ گجر گروپ کی طرف سے انہیں اس بات کی ضمانت دے دی گئی کہ اب ان کی ویگنیں بہرصورت محفوظ رہیں گی اور نوید گروپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ویگن مالکان کے یونین کے نمائندوں نے گجر گروپ سے رابطہ بھنڈار صاحب کے ذریعے کیا تھا اور یقین دہانی کروا دی تھی کہ وہ ہر ماہ ایمانداری سے رقم بھنڈار صاحب کے کسی بھی مقررہ نمائندے کے حوالے کر دیا کریں گے۔ بھنڈار بھی ملک کے دانت دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا اس کے لیے اپنے جان بازوں کی صلاحیتیں آزمانے کا۔ اس نے گجر سے کہہ دیا تھا کہ بھلے وہ لوگ تعداد میں کم ہیں، لیکن صوبے میں ان کی بادشاہت ہے اور بادشاہت بھی ایسی کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اجی سے کہہ دیا ہے، اپنا بندہ ہے، بس ذرا بچا کر کام کرنا، اور ہاں، زیادہ منہ مارنے کی ضرورت نہیں، 1-2 بڑے کام کر لیا کرو۔ آئندہ مجھے کسی اخبار میں کم از کم دکانداروں کے ساتھ تمہارے لڑکوں کے لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ ذرا میری پوزیشن کا بھی خیال رکھا کرو، اس نے گجر سے کہا۔ بھنڈار صاحب آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں لڑکوں کو سمجھا دوں گا، گجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 3-4 روز بعد جب معمول کے مطابق نوید گروپ نے ویگن اڈے کے مالکان سے رابطہ کیا اور ماہانہ کا تقاضا کیا تو ان کی طرف سے اڈے پر آ کر رقم وصول کرنے کی ہدایت ملی۔ گو کہ یہ بات خلاف معمول تھی، لیکن ارسلان سے مشورے کے بعد انہوں نے 2 لڑکوں کو بھیج دیا۔ ویگن اڈے والے جانے کب سے تاؤ کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دونوں ارکاروں کو قابو کر لیا اور پہلے تو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا، پھر پولیس کو ٹیلی فون کر دیا۔ پلان کے مطابق انہوں نے کلاشنکوف اور ماؤزر سمیت دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کے خلاف غنڈہ گردی، فائرنگ اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ ان کا موٹر سائیکل ویگن والوں نے لوہے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب پولیس ملزمان کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، عین ان لمحات میں اخبارات کے فوٹو گرافرز اور رپورٹرز بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ لوگ بھنڈار صاحب کی خصوصی درخواست پر تشریف لائے تھے۔ انہوں نے موقع واردات پر ملزموں کی اسلحے سمیت رنگے ہاتھوں گرفتاری کی تصاویر اور خبریں مقامی ڈرائیور یونین کے نمائندوں کے بیانات کے ساتھ اگلے روز کے اخبارات میں نمایاں کر کے شائع کی تھی۔ ویگن والوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر پولیس نے ملزموں کے ساتھیوں کو گرفتار نہ کیا، بقول ان کے موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے اور آئندہ اگر کسی ویگن پر حملہ کیا گیا تو وہ پہیہ جام ہڑتال کر دیں گے اور ان حالات کی ذمہ داری پھر سراسر انتظامیہ پر ہوگی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق گرفتار شدگان کی طرف سے پولیس نے بیان جاری کیا کہ ان کا تعلق طلبہ تنظیم کے نوید گروپ سے ہے اور انہیں مرکزی لیگ کے بعض لیڈروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ ایس پی صاحب نے پریس کانفرنس میں ان شخصیات کے نام صیغہ راز میں رکھے تھے جن کی پشت پناہی ان گنڈا عناصر کو حاصل رہی تھی۔ ملک کے سامنے اخبارات پھیلے ہوئے تھے۔ یوں تو اسے اپنے بندوں سے جو اخبارات میں موجود تھے خبر کی اشاع سے پہلے اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ ملک جانتا تھا کہ فی الوقت وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اخبارات میں خبر کو شائع ہونے سے روک دے۔ ارسلان، نوید اور ان کے گروپ کے کچھ لوگ ملک صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان میں 2-3 وہ بھی تھے جن کے گھروں پر پولیس چھاپے مار چکی تھی۔ ملک کو احساس تھا کہ وہ خطرناک کھیل کس نے کھیلا ہے۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ بھنڈار نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے ہیں اور اسے ملک صاحب کو نیچا دکھانے کا موقع ملا تھا۔ تم دونوں فی الحال ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ، اس نے
دو لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں ہدایت کی، میں ذرا بھنڈار کے دانت دیکھ لوں۔ ہماری بلی اور ہمی کو میاؤں۔ غصے سے ملک کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ اس نے فوری طور پر پریس کانفرنس کا بندوبست کیا تھا۔ اس پریس کانفرنس سے نوید اور ارسلان نے خطاب کرنا تھا، لیکن عین وقت پر مسز ملک کی خواہش پر ملک صاحب نے ارسلان کا نام واپس لے لیا۔ ارسلان کو اب آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نکال لو، میرے خیال سے یہی بہتر ہے، نجمہ نے اسے کہا۔ عزیمت کے تمام بدلے کسی آنے والے وقت پر اٹھا رکھنا چاہتے تھے۔ نجمہ ملک جانتی تھی کہ اب صوبائی لیگ ایک ایک کر کے ملک کی کمزور نفسوں کو دبائے گی اور ایک روز وہ ارسلان کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارسلان گرفتار ہو۔ اس نے ارسلان کو اس گندے کھیل سے نکال کر بڑے کھیل کا کھلاڑی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نوید اور اس کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس میں صوبائی لیگ پر جوابی الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی لیگ نے ان کو رسوا کرنے کے لیے یہ گھٹیا ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے اور ان کے دو ساتھیوں کو جو کسی کام سے جا رہے تھے راستے سے اغوا کر کے ویگن اڈے پر پہنچایا گیا، جس کے بعد ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے پولیس کو وارننگ دی تھی کہ اگر 24 گھنٹے میں ان کے دونوں ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو حالات کی ذمہ داری مقامی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے صوبائی لیگ کے لیڈروں سے درخواست کی تھی کہ وہ طلباء کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہاسٹلوں اور کالجوں کو غیر طلباء عناصر سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس پریس کانفرنس کے شرکاء نے صوبائی لیگ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ درسگاہوں کا امن و امان تباہ کر کے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے خاتمے پر نوید اور اس کے ساتھی غائب ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے سرگرم ہوگی اور فی الوقت وہ پولیس کو گرفتاری نہیں دینا چاہتے تھے۔ پریس کانفرنس میں انقلابی طلباء تنظیم کی دھمکیاں اعلیٰ قیادت کو پہنچا دی گئی تھی، جہاں سے پولیس کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان دھمکیوں کو بالکل خاطر میں نہ لائے اور بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ بھنڈار والی کانفرنس کی طرح ملک صاحب والی کانفرنس کی خبریں بھی اخبارات نے شہ سرخیوں سے شائع کی، لیکن ان کی وارننگ نظر انداز کر دی گئی اور اسی روز آئی جی نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ پولیس کسی کو امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور اگر طلباء نے بھی خلاف قانون حرکت کی تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا اور 4 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی عائد کر دی۔ صبح پولیس کی لاریوں نے پہلے ہی ان کالجوں کو گھیرے میں لے لیا تھا جہاں گروپ کے لوگوں کی طرف سے شورش کا خطرہ تھا۔ حالات کے پل پل کی خبر ملک صاحب کو مل رہی تھی۔ اس وقت وہ مرکزی لیگ کے ایک وزیر کے گھر میں فروکش تھے جہاں مرکزی لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں مقامی پارٹی یونٹوں کو فوری طور پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ راتوں رات نزدیکی شہروں سے پارٹی کارکن اس شہر میں داخل ہونے لگے۔ پارٹی کے جیلوں کو انقلابی طلباء تنظیم کی مدد کرنے کی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ انہیں ان کے کام سے آگاہ کر دیا گیا۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران پولیس نے دونوں مجرموں کو رہا تو کیا کرنا تھا، ان کی نشاندہی پر اگلے 12 اور ساتھی دھر لیے گئے۔ نوید ملک کے بھی وارنٹ جاری ہو چکے تھے لیکن وہ لاپتہ تھا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر مرکزی لیگ کی طرف سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جسے مرکزی لیگ کے صوبائی صدر نے خطاب کیا اور صوبائی حکومت سے درخواست کی گئی وہ امن عامہ کو تباہ کرنے سے اعتراض برتے۔ ملکی مخدوش حالات اور بین الاقوامی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے صوبائی حکومت سے درخواست کی گئی کہ اس مرحلے پر وہ طلباء کو مشتعل نہ کریں اور نہ ہی انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آلۂ کار بنائیں۔ اس پریس کانفرنس میں ایک ٹرانسپورٹ یونین کے صدر صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ انہیں طلباء سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی کیونکہ طلباء اس قوم کا مستقبل ہے اور مستقبل کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی آڑ میں کچھ گنڈا عناصر اگر ویگن والوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ساری طلباء برادری کو مورد الزام ٹھہرانا سراسر زیادتی ہے۔ صدر صاحب نے مقامی ویگن ڈرائیور یونین کو خود ساختہ اور پولیس کے ٹاؤٹ قرار دیتے ہوئے اخبار نویسوں کو یقین دہانی کروائی کہ ٹریفک کا پہیہ جام کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مرکزی ٹرانسپورٹ یونین کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ان کے ہوتے ہوئے عوام کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صدر صاحب نے طلباء سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی صفوں میں موجود غیر طلباء اور گنڈا عناصر کو نکال باہر
اگر بھنڈار جیسے گدھے ہمیں سیاست پڑھانے لگے تو ہمارے لیے تو پھر اس ملک میں کوئی جگہ باقی نہ رہے گی، ہمیں تو پھر شاید سیاست ہی کو خیر آباد کہنا پڑے گا۔ کھل کر سامنے آنے پر صوبائی قیادت نے ایک مرتبہ تو ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر طلبہ کے ہنگامے جبکہ انہیں مرکزی لیگ کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی، صوبے کے لیے کوئی نیک شگون نہیں تھے۔ لیکن بھنڈار گروپ اپنا دباؤ برابر بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے سیاسی قیادت کو باور کروا دیا تھا کہ اگر انہوں نے پہلے ہی حملے میں ہتھیار پھینک دیے تو شاید اگلے الیکشن پر انہیں ٹکٹیں بانٹنے کے لیے ڈھنگ کے امیدوار ہی نہ مل سکیں۔ اس نے اس لڑائی کو اپنی اور ملک کی ذاتی جنگ میں بدل دیا تھا، اور وہ صوبے کے امن و امان کی بھیٹ دے کر بھی اس جنگ میں فتح حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صوبائی قیادت کو احساس تھا کہ بھنڈار کے ساتھ ایک مضبوط پریشر گروپ موجود ہے، اور وہی ایک ایسی شخصیت ہے جو مستقبل میں شاید ملک کی ریشہ دورانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ بادل نخواستہ انہیں مضبوط سٹینڈ لینا پڑا۔ آئی جی کا پولیس کو حکم جاری ہو گیا کہ ہنگامہ آرائی کی صورت میں پولیس فورس کو استعمال کر کے سختی سے ہنگامہ کچل دیا جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اندر کی ایک ایک خبر ملک کو اپنے بندوں کے ذریعے مل رہی تھی۔ اس نے اپنے گوریلوں کو آخری ہدایت جاری کی اور مرکزی وزیر کے ساتھ نائٹ کوچ سے دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ اگلے ہی روز ملک صاحب کے گوریلے حرکت میں آ گئے۔ ہنگاموں کا آغاز مقامی کالج کے سامنے ایک ویگن کو روک کر نظر آتش کرنے سے ہوا تھا۔ طلبہ نے ویگن کی سواریوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ڈرائیور اور کلینرز جان بچا کر بھاگے، اور طلبہ نے پولیس کی آنکھوں کے سامنے ویگن کو نظر آتش کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے مقامی کالج کے طلبہ حرکت میں آئے اور انہوں نے کالج کے سامنے موجود پولیس پر خشت باری شروع کر دی۔ نہ جانے ان لوگوں نے اتنے اینٹ پتھر کیسے کالج چھتوں پر جمع کر لیے تھے۔ شاید وہ ایک عرصے سے اسی موقع کے منتظر تھے جب پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے طلبہ پر آنسو گیس پھینکنی شروع کی تو کالج کی چھت سے پولیس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ کرنے والے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا، پولیس پر 3-4 برسٹ مارے اور کالج کی چھت سے اتر کر چپ چاپ غائب ہو گیا۔ پولیس نے اس دوران جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ جواب میں نوید گروپ کے طلبہ بھی پولیس پر پستولوں سے گولیاں چلانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی مجسٹریٹ نے پولیس کو کالج میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ڈنڈا برادر پولیس فائرنگ کی آڑ میں کالج میں داخل ہو گئی۔ پولیس کو کالج پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر شر پسند طلبہ یوں غائب ہوئے جیسے انہیں زمین نگل گئی ہو۔ خدا جانے انہوں نے فرار کے لیے کون سا راستہ منتخب کر رکھا تھا۔ بے گناہ طلبہ جو بیچارے اپنی کلاسوں میں منہ پر گیلے رومال رکھے آنسو گیس کا عذاب بھگت رہے تھے، ان لوگوں نے فرار ہوتے ہی اپنی جانیں بچانے کے لیے جیسے ہی کالجوں سے باہر نکلے، پولیس کے ڈنڈا برادر چیالوں کے قابو میں آ گئے۔ پولیس والے بھی جانے کب سے تاؤ کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے چند منٹوں میں ہی انہیں روئی کے گالوں کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ 15-20 آدھ موئے طلبہ کو اپنی لاری میں ٹھونس کر پولیس کا ایک گروپ حوالات کی طرف روانہ ہو گیا۔ مبینہ کہانی دوسرے مقامات پر دہرائی گئی۔ اس دوران ایک افسوسناک واقعہ بھی ہو گیا جب پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک بے گناہ طالب علم جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا مارا گیا۔ مرنے والا اپنے والدین کی واحد اولاد نرینہ تھی۔ وہ مقامی بار کونسلر کے عہدیدار کا بیٹا تھا، جس کے متعلق ہر شخص قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ شاندار تعلیمی کیریئر کا حامل نوجوان تھا اور مستقبل کا ڈاکٹر۔ پولیس کا موقف تھا کہ اسے گولی پولیس نے نہیں ماری بلکہ وہ طلبہ کی فائرنگ سے ہی مرا ہے، لیکن وہاں پولیس کی بات کا یقین کون کرتا۔ اخباری فوٹوگرافروں نے پولیس کے اندھا دھند لاٹھی چارج کی تصاویر اتار لی تھی۔ ایک ڈی ایس پی صاحب نے جب اپنی پولیس افسری کی دھونس میں ایک اخبار کے فوٹوگرافر سے گالم گلوچ کی تو وہ بھی مقابلے پر ڈٹ گیا، جس پر پولیس نے اسے بھی ڈنڈوں کی زد میں لے لیا۔ بیچارے کا کیمرہ ٹوٹ گیا۔ اس پر لاٹھیاں برساتے پولیس کے شیردل جوانوں کی تصاویر دوسرے اخبار کے فوٹوگرافروں نے اتار لی تھی۔ ہر فوٹوگرافر سے کیمرہ چھین کر توڑ ڈالنا پولیس کے بس سے باہر تھا۔ اس واقعے نے اخبار نویسوں میں پولیس کے خلاف جذبات مزید بھڑکا دیے۔ ملک کے 2-3 مقتدر اخبارات نے جن کے تعلقات مرکزی لیگ سے بھی خوشگوار تھے،
لاش گیس و غضب سے پتھرے مرکزی لیگ کے ورکروں نے وصول کی اور ان کے صدر کے جوشیلے خطاب کے فوراً بعد لاش کو وہ جلوس کی شکل میں اٹھا کر گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناکہ بندیاں کر لی تھیں، 2-3 ناکہ بندیاں تو پارٹی کے جیالوں نے رون ڈالی، لیکن گورنر ہاؤس سے کچھ فاصلے پر پولیس چوکس تھی۔ پولیس افسران نے پتھرے ہوئے ہجوم سے لوٹ جانے کی درخواست کی اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر عمل ہوگا اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ہجوم لاش کو گورنر ہاؤس تک لے جانے پر بازید رہا۔ وہ لوگ گورنر ہاؤس سے براہ راست بات کر کے اپنے جذبات پہنچانے اور یقین دہانی حاصل کرنے کے بعد ہی وہاں سے واپس جانے کو تیار تھے۔ ان کی اس بچگانہ خواہش کی تکمیل پولیس کے اختیار میں نہیں تھی۔ بالآخر ایس پی صاحب نے ہجوم کو اس بات پر بھی رضامند کرنا چاہا کہ ان کے ذمہ دار 2-4 لواحقین گورنر صاحب کو خود جا کر اپنے جذبات سے آگاہ کر دیں، لیکن یہاں کوئی ان کی سننے کو تیار ہی کب تھا۔ اس دوران ہجوم میں موجود کچھ لوگ اپنی غلط حرکات سے پولیس کو مسلسل اشتعال دلاتے رہے، لیکن پولیس والے صبر و سکون سے کھڑے رہے۔ اس سے پہلے کہ مقتول کے لواحقین جو خاصے شریف اور صلح پسند لوگ تھے پولیس کی بات مان لیں، ہجوم نے نعرے بلند کیے اور پولیس پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ پولیس کو بادل نخواستہ جوابی حملہ کرنا پڑا۔ جیسے ہی جوابی حملے کا آغاز ہوا، جیالے دم دبا کر بھاگ اٹھے۔ انہوں نے جنازہ وہیں سڑک پر رکھ دیا تھا۔ اب ایک اور ستم ظرفی ہوئی جب جلوس نے شہر کا رخ کیا۔ وہ تو ادھر ادھر بکھر کر پولیس پر خشتباری کرنے لگے تھے، جبکہ غمزدہ اور بے حال مقتول کے لواحقین اپنے بچے کی لاش اٹھانے کو آگے بڑھے اور پولیس نے ان پر ڈنڈا بازی شروع کر دی۔ اخبار نویسوں کے قلم اور کیمرے حرکت میں آئے اور بے گناہ مقتول طالب علم کے لواحقین پر پولیس کے وحشیانہ لاٹھی چارج کی تصاویر بننے لگی۔ پولیس اور ہجوم کی آنکھ مچولی 2-3 گھنٹے جاری رہی، جس کے بعد مرحوم کو پولیس کی نگرانی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلے روز کے اخبارات مقتول کے لواحقین پر پولیس کے لاٹھی چارج کی تصاویر کے ساتھ نئے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے تھے اور بھنڈار کے ساتھ منہ لٹکائے میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ اچانک ہی وزیر اعلیٰ کے خصوصی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف چیف سیکرٹری ان سے مخاطب تھا۔ جناب والا، آئی جی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے واپس بلوا لیا ہے۔ ان کی خدمات ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت نے حاصل کر لی اور ان کی جگہ نوجوان وزیر اعلیٰ نے فون رکھ کر تازہ اطلاعات وہاں موجود پارٹی لیڈروں تک منتقل کر دی۔ مرکز براہ راست لڑائی میں کود پڑا۔ بھنڈار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ ہاں بھنڈار صاحب، اور آپ کی مہربانی سے مرکز کو فی الوقت عوام کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو گئی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وزیر اعلیٰ کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ میرے خیال سے جناب والا، ہمیں فی الوقت کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے۔ ہم صوبے کے عوام کی ہمدردیاں کھو کر شاید صوبائی وزارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جنرل سیکرٹری نے بھی رائے پیش کی۔ اس کے بعد مختلف لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھا، جنہوں نے حتمی فیصلہ کرنا تھا۔ تمام گرفتار طلباء کو رہا کر دیا جائے۔ اخبار نویسوں اور عوام پر لاٹھی چارج کا حکم دینے والے افسران کو فی الوقت لائن حاضر کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے ساتھ فوری طور پر میٹنگ ارینج کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن جناب ٹرانسپورٹر بھنڈار کے منہ سے نکلا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ پھر کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ موڑ کر اپنے سیکرٹری سے مخاطب ہوئے۔ ٹرانسپورٹروں کے بھی 1-2 ڈھنگ کے نمائندے بلا لیجیے۔ بھنڈار صاحب آخر اپنی برادری کو تو نظر انداز نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے آخری فقرہ کہہ کر اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکا لی۔ آئیے حضرات، کھانا تیار ہے، وزیر اعلیٰ کے اشارے پر کسی نے کہا اور وزیر اعلیٰ خود کھانے کی میز کی طرف بڑھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب فیصلے پر اپنے لوگوں کو رائے زنی کا موقع دیں، نہ ہی وہ اس مرحلے پر کسی اپنے یا پرائے کی ناراضگی مول لے سکتے تھے۔ مستقبل پر نظر رکھنے والے ٹھنڈے مزاج کے نوجوان وزیر اعلیٰ نے لنچ کی میز پر کسی کو موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اس مسئلے پر بات کرے۔ انہوں نے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہنگامی میٹنگ طلب کر لی گئی تھی۔ اس پر تمام طلباء تنظیموں کے نمائندے شامل تھے۔ اعلیٰ صوبائی افسران کی اس میٹنگ کی سربراہی ایک مقامی وزیر صاحب کر رہے تھے۔ نوید اور گجر بھی دوسرے طلباء لیڈروں کی طرح یہاں موجود تھے۔ فضا خاصی خوشگوار تھی۔ قریباً سبھی لوگ چہروں پر منافقانہ مسکراہٹ سجائے ایک دوسرے کے الزامات سن رہے تھے۔ بالآخر باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ ذمہ دار پولیس افسران لائن حاضر ہو گئے۔ گرفتار طلباء رہا کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے مرکز سے صوبائی معاملات کو خراب نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مرکزی لیگ کے شرپسند عناصر لاشوں پر سیاست کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ
ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے DIG صاحب کو ہدایت کی تھی کہ بدگماش اور مشتبہ عناصر پر نظر رکھی جائے اور مجرم کو جرم کرنے سے پہلے ہی کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ واہ ملک صاحب، واقعی سیاست آپ کا میدان ہے۔ جیسے ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سب اچھا رپورٹ مرکز میں موصول ہوئی، وزیر داخلہ نے ملک صاحب کی بے ساختہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اس بات پر کوئی شک بھی نہیں تھا کہ اگر ملک صاحب کی جگہ کوئی معمولی اعصاب کا آدمی ہوتا تو پانسا ان کی طرف پلٹ جاتا۔ ملک نے کمال سیاست سے اپنے مہرے ایک ایک کر کے آگے بڑھائے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ نے جس دانشمندی سے معاملے کو سنبھالا تھا، اس پر مرکزی لیگ کو ضرور تشویش لاحق ہو گئی تھی اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ مستقبل میں وزیر اعلیٰ ان کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ سائیں دیکھتے جاؤ، ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، ملک صاحب نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسی روز شام کی فلائٹ سے واپس اپنے شہر آ گئے۔ جب ہوائی اڈے کے لاؤنج میں ایک رپورٹر نے ان سے صوبے میں ہونے والی حالیہ واقعات پر تبصرہ کرنے کو کہا تو ملک صاحب نے فرمایا کہ وہ چونکہ دارالحکومت میں موجود تھے اس لیے مقامی حالات پر تبصرہ نہیں کر سکتے، البتہ ان کا محتاط ترین تبصرہ یہی تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور تعلیمی درس گاہوں میں سیاسی جماعتوں کی مداخلت بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے مرکزی لیگ کی طرف سے آئندہ انتخابی حکمت عملی سے متعلق سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ملک جانتا تھا کہ صوبائی لیگ نے فی الحال اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن یہ لوگ مستقبل میں اسے نظر انداز نہیں کریں گے اور اب اس کو سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ تھی بھی حقیقت، صوبائی قیادت نے اس کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اس لیے پیش بندی شروع کر دی تھی۔